آپ کو زندگیوں میں خدا کی قوت چاہیے۔ ہم روحانی اختیار میں چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جس کی پیدائش اور پرورش مشرق وسطی میں ہوئی۔ اپنی زندگی کے پہلے 18 سال اس نے اپنے خاندان کے ساتھ ایک بنکر میں گزارے ہیں، اپنے 8 خاندان کے لوگوں کے ساتھ، 8 سے 10 سائز کے بنکر میں 18 سال اس کا بچپن اس بنکر میں گزرا۔ اس کی خاندانی یادیں اسی چھوٹے بنکر کی تھیں۔ وہ 10 برس کا تھا کہ اس کے والد نے اسے مشین گن دے کر اور جنگ میں بچنے کی تربیت دینی شروع کی۔ اپنی بیشتر زندگی میں اس نے ڈراؤنے خواب دیکھے، اپنی بیشتر زندگی، اور اس نے تو PTSD کی مصیبت اٹھائی، لیکن آج وہ خوشحال ہے۔ لیکن بنکر کے بعد اس کی زندگی میں بہت سے مصائب آئے، اور ایک دن میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ کیسا شاندار ہے، آپ تو ایکشن فلموں کے لوگوں کی طرح ہیں، آپ کے پاس مارشل آرٹس میں 3 اقسام کی بیلٹس ہیں، آپ کے پاس طلائی تمغے ہیں، آپ تو واقعی مشرقی وسطی کے جیمز بانڈ ہیں، آپ کچھ لوگوں کا ایک ہی وقت میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بہن، کاش میرے پاس خدا کے کاموں کی بلیک بیلٹ ہوتی، کاش میرے پاس روحانی بلیک بیلٹ ہوتی، کیونکہ جتنی بلیک بیلٹس میرے پاس ہیں، 10 برس کی عمر سے میری تمام تربیت، مشین گنز اور ہر چیز زندگی کی آزمائش میں میری مدد نہ کر سکیں، اور کیونکہ وہ باہر سے تھیں، وہ میری اندرونی جنگوں میں میری کوئی مدد نہ کر سکیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں روحانی بلیک بیلٹ حاصل کر سکوں۔ کیا میں بلٹ پروف بن سکتا ہوں؟ کیا میں بلٹ پروف بن سکتا ہوں؟ تم آج ہی بلٹ پروف بن سکتے ہو، چاہے روحانی یا طبعی طور پر۔ بہت سے لوگ یہاں تک کہ مشرقی وسطی میں میٹرکس کی بابت جانتے ہیں، آپ ان تمام موویز کو جانتے ہیں۔ آپ روحانی طور پر ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک پاورفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 باتیں جاننا ہوں گی، اور اگر آپ 4 باتوں کی پابندی کریں گے تو آپ کو پاورفل مسیحی زندگی ملے گی جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ 1، آپ کو اپنے خدا کو جاننا ہوگا۔ 2، آپ کو اپنی شناخت جاننی ہوگی۔ 3، آپ کو اپنا دشمن جاننا ہوگا۔ 4، آپ کو اپنے ہتھیار جاننے ہوں گے۔ دیکھیں، میں ایک جنگی علاقے میں پلی بڑھی تھی، مجھے لڑنا آتا ہے، بالکل بھائی کی طرح۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میرے پاس مارشل آرٹس نہیں ہے، دیوانگی ہے، میں لڑنا جانتی ہوں، میں بچنا جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ کب عمارت میں جانا ہے، یہاں تک کہ عبادت گاہ میں آنکھیں بند کر کے بتا سکتی ہوں کہ کتنے خارجی دروازے ہیں، اور میں اداکار نہیں یا ڈائیلاگ بولنے کے لیے تربیت یافتہ نہیں۔ میرے باپ نے مجھے تربیت دی تھی۔ تصور کریں، میں 9 برس کی تھی اور میرے والد نے کہا کہ میں تیری تربیت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تیرے بازو گر جائیں تو انہیں واپس کیسے سینا ہے، اور میں نے سیا۔ میں آپ کو ایسا دیکھنا چاہتی ہوں۔ 9 برس کی عمر میں میری آنکھیں یوں تھیں، جو باتیں میں نے دیکھی ان سے میں صدمے میں تھی۔ میرے والد نے کہا تمہیں باقی رہنے کی ضرورت ہے، میری تمام زندگی تمہیں باقی رہنے کی ضرورت ہے، تمہیں جنگی علاقے میں باقی رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ میں حواس میں نہ آئی، میرے روحانی حواس اسی بھائی کی طرح، مجھے روحانی بلیک بیلٹ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ درست خدا کی پرستش نہیں کر رہے تو آپ مشکل میں ہیں۔ خروج 3 آیات 13 تا 15۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ
تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھ سے کہیں کہ اس کا کیا نام ہے، تو میں کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا، میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ مقدس موسیٰ ایک زیرک شخص تھا، چونکہ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ مقدس موسیٰ دنیا کا حلیم ترین آدمی تھا، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ لوگ کمزور اور فروتن ہو سکتے ہیں، در حقیقت فروتنی اور حلیمی روحانی اختیار کی علامتیں ہیں۔ مقدس موسیٰ ایک زیرک شخص تھا، وہ ہر روز حکمران کو دیکھتے ہوئے بڑھا تھا، وہ ایک بیضوی دفتر میں پروان چڑھا تھا، وہ لیڈرشپ کو جانتا تھا، اسے شاہی محل میں رہنمائی کرنا سیکھی تھی، وہ حکمت عملی کے حساب سے متعین اور ایک مقام پر رکھا گیا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس کی تربیت بطور ایک عظیم رہنما کی گئی تھی۔ میں کیسے جانتی ہوں کہ وہ زیرک تھا؟ کیونکہ اس نے خدا سے 2 شاندار چیزیں مانگی تھی جو کوئی اور نارمل شخص نارمل حالات میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے خدا سے 2 چیزیں مانگی جس سے مجھے پتا چلا کہ اس کا IQ سپر ہائی تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا نام بتا، مجھے اپنا جلال دکھا، مجھے اپنا نام بتا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کون ہے، مجھے اپنا جلال دکھا، مجھے تیرے نام کا ثبوت چاہیے۔ واو! اگر آپ اس کی بابت سوچے تو یہ ناقابل یقین ہے۔ ایک زبردست ذہن ہی یہ مانگ سکتا ہے۔ آپ خدا کے روبرو ہیں اور خدا آپ کو ذمہ داری سونپ رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو غلامی سے نکال کر ایک اور سرزمین پر لے جائے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اور آپ خدا کو 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ ہم سب یوں ہو گئے کہ خدا کے روبرو میں کیسا ہوں گا؟ اگر خدا میرے سامنے ہوا اور مجھے اس سے 2 سوال پوچھنے ہوئے تو کیسا ہوگا؟ مقدس موسیٰ نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ اور مجھے ثبوت دکھا، جلال اپنے نام کی حضوری کا۔ صحیح؟ جب مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا تو میں حیرت زدہ تھی، اور خدا اس کا جواب دے رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بعض احمقانہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کوئی احمقانہ سوال نہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ خود کو آرام دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اچھے معاشرے میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی احمقانہ سوالات نہیں ہیں، صحیح، لیکن احمقانہ سوال ہیں۔ مگر مقدس موسیٰ نے شاندار پرمغز سوالات پوچھے، صحیح، اور خدا جواب دے رہا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے، صحیح، اور آپ کو یہ حصہ جاننا ہے جس پر میں اس حصے میں کام کروں گی۔ پلیز اس کے لیے اپنی آنکھیں اور کان اور دل اس حصے کے لیے کھولیں۔ جب خدا نے فرمایا کہ میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے تو وہ زمانہ حال کے میں ہوں کی بات نہیں کر رہا جسے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے میں دوائیوں کی دکان پر جا رہا ہوں، میں سپر مارکیٹ جا رہا ہوں، میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ زمانہ حال کی بات نہیں کر رہا کہ میں ہوں۔ عبرانی زبان میں ہوں حیا کی جڑ سے آتا ہے۔ اس کا مطلب خود کو قائم رکھنا ہے۔ میرا نام خود کو قائم رکھنے والا ہے۔ میں تھا، میں ہوں اور میں ہوں گا، یعنی یہ کہ میں ہوں وہ لفظ اور حیا ہر زمانے وقت ہمیشہ سے ہمیشہ تک احاطہ کرتا ہے۔ میں ہوں نے بھیجا ہے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ نے تجھے بھیجا ہے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ نے تجھے بھیجا ہے، ہمیشہ ابدیت لامت نہیں نے تجھے بھیجا ہے۔ یہ ہے میرا نام۔ جب لوگ آپ سے کہیں کہ تمام مذاہب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یہ خدا کمزور خدا ہیں۔ آپ کے خدا کا نام کیا ہے؟ آپ کے خدا کا نام کیا ہے؟ کچھ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ آپ کا چرچ آپ کا خدا ہو سکتا ہے، آپ کی منسٹری آپ کا خدا ہو سکتی ہے، آپ کی زوجہ
آپ کی خدا ہو سکتی ہے، آپ کے بچے آپ کا خدا ہو سکتے ہیں، آپ کا پیسہ آپ کا خدا ہو سکتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کچھ بھی آپ کا خدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنی عقل اور اپنے تجزیے پر انحصار کرتے ہیں تو آپ خود اپنے خدا ہیں، آپ اپنے خدا ہیں۔ بہت سے دہریے سب کے سب وہ اپنے خدا خود ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سائنس کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ کسی نے مجھے کچھ بتایا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پتہ ہے کوئی بھی بدروح دہریہ نہیں ہوتی، وہ جانتی ہیں خدا ہے، یہاں تک کہ بدروہیں بھی دہریہ بالکل نہیں ہوتی۔ بس خدا ایک کمزور لفظ ہے۔ ضرور ہے کہ آپ کو خدا کا نام آتا ہو، اور یہاں خدا موسیٰ پر ظاہر کر رہا ہے کہ میرا ایک نام ہے۔ صحیح، آپ کو پتا ہے کہ سوزین نام کی مشرق وسطی سے لڑکی، جیسے شزین یا دوسرے نام ہوتے ہیں، ایک اور سوزین بھی ہے۔ ان کے کردار مختلف ہوتے ہیں، ان کی شخصیات مختلف ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ آپ ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ڈراؤنا، ظالم، نفرت کرنے والا، غصے سے بھرا ہوا اور آپ کو جہنم میں ڈالنے پر تلا ہوا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خدا کی عبادت کیا کرتی تھی۔ میں نے جانا کہ میں ایک ایسے خدا کی عبادت کرتی ہوں جو کہتا ہے کہ میرے لیے جا کر جان دو، لیکن ایک سچا خدا ہے جو آیا اور میرے لیے صلیب پر مر گیا۔ اس میں فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا خدایا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ الوہیم، اسرائیل کا خدا جس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور پھر خدا فرما رہا ہے میرا نام ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہے، نسل در نسل تم مجھے اسی نام سے پکارو گے۔ میں ہمیشہ خدا کے سب ناموں سے دعا کرتی ہوں، میں ہر روز پکارتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی کی توجہ چاہتے ہیں، آپ یوں نہیں پکارتے۔ ارے آپ یہ نہیں کہتے خدایا، آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں فلاں۔ آپ کو نام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارتا ہے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، میں سن رہا ہوں، آپ کو خدا کا نام پکارنے کی ضرورت ہے، آپ کو پکارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس لفظ حیا بہت خوبصورت ہے، یہ انتہائی حسین ہے، یہ یاوے کا روٹ ورڈ ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے خداوند خدا۔ جب وہ LORD بڑے حروف میں کہتا ہے تو یہ لقب لارڈ نہیں ہے۔ انگلستان میں مجھے برطانوی پارلیمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو لارڈ کہتے ہیں، لیکن وہ تو خداوندوں کا خدا ہے۔ زمینی بادشاہ اور زمینی خداوند ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا نام یاوے ہو جو کہ بڑے حروف میں LORD برابر ہے، جب بھی آپ LORD بڑے حروف میں دیکھیں تو وہ یاوے یا یہوہ ہے۔ جب وہ چھوٹے حروف LORD میں ہو تو وہ لقب ہے۔ بس خدا اسے اپنا نام بتا رہا ہے، میرا نام یاوے ہے، اور یہ نام یاوے مطلب ہیا ہے۔ لیکن میری بات سنیں، بعض بہت دیوانگی کی بھی باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یاوے کا اصل لفظ ہیا ہے، لیکن یعنی خود کو قائم رکھنے والا، لارڈ۔ یہ جڑ بھی رکھتا ہے، یعنی یشوع ہمشیہ جڑ رکھتا ہے، خود کو قائم رکھنے والا۔ روٹ ورڈ یسوع کے نام میں بھی ہے۔ اور میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتانے لگی ہوں کہ جب ہم ہاللویا یعنی خداوند کی تعریف ہو تو آپ یاوے کی ستائش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسیحیت کے علاوہ کوئی اور مذہب ہاللویا نہیں کہتا، کسی بھی زبان میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ترکی میں، انگریزی یا انڈونیشین میں، ان سب زبانوں میں ہم ہاللویا کہتے ہوئے خداوند کی تعریف ہو، یاوے کی تعریف ہو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ آپ پر ثابت کرتا ہے۔ میں علم الہیات میں ماسٹرز کرنے گئی، یہاں تک کہ وہاں پر بھی یہ ماننے والے پروفیسرز تھے، ان کا ایمان تھا۔ وہاں کے پروفیسرز یہ مانتے تھے کہ ہم سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ صحیح؟ میں یوں تھی کہ اپنے بال نوچنا چاہتی تھی،
تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے خدا کو ایسے غصے ور اور نفرت کرنے والے خدا سے ملاؤ؟ میرے خدا کا ایک نام ہے، اور جب آپ ہاللویا کہتے ہیں تو آپ خدا کی سب سے شاندار اور خوبصورت ستائش کرتے ہیں۔ اس ہاللویا میں یسوع ہے، اس ہاللویا میں یشوع ہمیشہ ہے، اس ہاللویا میں یہوہ ہے، اس ہاللویا میں آپ عظیم میں ہوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس ہاللویا میں قوت ہے۔ ضرور ہے کہ آپ اختیار میں چلنے کے لیے اپنے خدا کو جانیں۔ دوئم، آپ کو اپنی شناخت جاننے کی ضرورت ہے۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اور مسیح کے بدن میں رہتے ہوئے لوگوں کو شناخت کا مسئلہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ مجھے بھی علم نہ تھا کہ میں کون ہوں، صحیح؟ مجھے پتہ نہیں کہ میں کون سا رنگ پسند کرتی ہوں، پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا پسند ہے، میری شخصیت کیا ہے۔ میں مسیح کی طرح بننے کے بجائے کسی اور کی طرح بننا چاہتی تھی۔ آپ کو یہ جاننے کی بے حد ضرورت ہے کہ آپ یسوع مسیح میں کون ہیں۔ جب میں نے آزادی اور خدا کی قوت دریافت کی تو میری زندگی میں وہ بہت مضبوط تھی، اور جب میری اس سے بالآخر صلح ہو گئی جو بننے کے لیے میں خلق ہوئی تھی، تو مجھے کوئی اور بننے کی ضرورت نہ رہی، اور ضروری نہ رہا کہ میرا خاص قد، وزن، لہجہ اور کام کرنے کا طریقہ ہو۔ پہلی مرتبہ میرا میں ہونا شاندار رہا، صحیح؟ اس میں آزادی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ آزادی نہ ہو تو آپ اختیار کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ مقدس ایلیا نے فرمایا، اگر میں مرتے خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو کر تجھے اور تیرے 50 سپاہیوں کو بھسم کر دے۔ اسے اپنی شناخت کا علم تھا۔ اس نے فرمایا، اگر میں مرتے خدا ہوں۔ جب آپ مقدس متی 4 باب پڑھتے ہیں، بیابان میں مسیح کی آزمائشیں، ابلیس نے مسیح سے پہلے کیا کہا؟ اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، صحیح؟ اس کو دیکھیں، ابلیس نے سب سے پہلے یسوع کی شناخت پر حملہ کیا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، کتنا قابل ترس ہے، صحیح؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، کیسی دیوانگی ہے۔ ابلیس نے پہلے یسوع کی شناخت پر حملہ کیا۔ آپ کی شناخت انتہائی اہم ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں اس وقت کچھ لوگ کہتے ہوں گے، پلیز مجھے بتائیں، میری شناخت بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے میرا روحانی ڈرائیونگ لائسنس دے دے، میں اپنی شناخت جاننا چاہتا ہوں، صحیح؟ آپ کو ابھی تک علم نہیں، بحث کر رہے ہیں، اور میں آپ کی شناخت کی بابت آپ کو یہ شارٹ کٹ بتا رہی ہوں۔ آپ کی شناخت کے بارے میں، اول، آپ عبادت کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ اپنی بابت کچھ علم نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہوہ کی عبادت کرنے کی خاطر خلق ہوئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ اگر آپ عبادت گزاری کی زندگی نہیں بسر کر رہے، اور میں چرچ میں عبادت کی بات نہیں کر رہی، جو عبادت اور ستائش ہم چرچ میں کرتے ہیں وہ ہماری عبادت گزاری کی زندگی کے 1% سے بھی کم ہے۔ آپ کو ہر روز خدا کی عبادت کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اگر آپ میری کار میں دیکھیں تو میری کار میں ایک جھانج ہے۔ سرخ بتی پر لوگ بعض اوقات میری کار میں دیکھتے ہیں، یہ عورت تو دیوانی ہے کیونکہ میں پرستش کرتی ہوں۔ پتہ ہے کہ جب آپ پرستش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، جب آپ پرستش کرتے ہیں آپ کے دماغ میں کیمیکل خارج ہوتے ہیں، آپ کی سوچ میں ہم آہنگی آتی ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، میری سنیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ عبادت کرتے ہوئے لوگوں کا ڈی این اے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ہاللویا، خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ خدا سے آپ کا فوری رابطہ ہوتا ہے اور آپ عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، پلیز میری سنیں، ضرور ہے کہ یہ آپ کی دوسری فطرت بن جائے، صحیح؟ اوہ، میں شرمیلا ہوں، تنہائی پسند ہوں۔ مانے میں تنہائی پسند ہوں، مجھے عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ مجمع میں بھی میں یہ کہنا شروع کر دیتی ہوں، اے خدا میں تیری عبادت کرتی ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں تیری عبادت کرتی ہوں، خدایا میں تیرے پاک نام کو بلند کرتی ہوں، میں عبادت کے لیے خلق ہوئی ہوں۔
جب آپ عبادت کرتے ہیں تو جنگ سے گزرتے ہوئے یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ اگر آپ پر بدروہوں کا حملہ ہے، آپ حملے کی زد میں ہیں، جس گھڑی آپ عبادت شروع کرتے ہیں تو ابلیس بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس کو اپنی ستائش بہت پسند ہے، شیطان کو اپنی عبادت کروانا پسند ہے، صحیح؟ اور جب آپ سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اپنے خالق کی، تو دشمن کو آپ کی موجودگی میں عذاب ملتا ہے۔ تو بس آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ عبادت گزاری کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور دوسری بات، آپ خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، خدا نے آپ کو اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ رفاقت رکھنے کے لیے بھی خلق کیا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ پیاری شراکت ہے۔ ہزاروں لوگوں نے مجھے لکھا ہے کہ میں مسیحی ہوں لیکن خدا کی آواز نہیں سن رہا۔ اگر آپ کی رفاقت نہیں، اور آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ رفاقت میں رابطہ ہے، آپ کو وہ رابطہ شروع کرنے کی ضرورت ہے لوگوں سے، اور بات کرنے کے بجائے خدا سے باتیں شروع کریں۔ دیکھیں، چرچ میں ہم لفظ دوستی استعمال کرتے ہیں، اور جی ہاں، ہم چرچ میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ہماری دوستی لوگوں سے نہیں ہے، صحیح؟ ہماری دوستی ایمانداروں سے ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ مسیح کے بدن کلیسیا میں اپنے رشتوں میں ناکام ہو رہے ہیں تو یہ میری بات غور سے سنیں، تو آپ شراکت کے بجائے دوستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ کی رفاقت ہو تو درمیان میں یسوع مسیح ہے۔ جب آپ کی رفاقت ہو تو آپ کا رشتہ روح القدس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کی دوستی ہو تو ہر چیز جسمانی اور دنیاوی ہے۔ اسی لیے میں نئی نسل کو دیکھتی ہوں، نوجوان نسل کو، نئی نسل کو، اور میں مسیح کے بدن کو دیکھتی ہوں۔ ایک دن تو لوگ دوست ہوتے ہیں اور دوسرے دن آپس میں نفرت رکھتے ہیں۔ ایک دن بہترین دوست اور دوسرے دن بات چیت بند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستی تھی، رفاقت نہیں۔ یہاں تک کہ نوجوان مسیح کا ذکر کرنے سے شرماتے ہیں۔ چرچ کے گروپس ہیں، اگر وہ ہر وقت یسوع ہی کی بات کرتے ہیں، فٹ نہیں ہوتے، چاہے یوتھ گروپ ہو، انہیں تھوڑا دنیاوی، تھوڑا اس طرح ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ پوری طرح وقف ہو تو زخمی انگوٹھے کی طرح نکلے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ قائم نہ رہے گا، اور اسی لیے قائم نہیں رہتا۔ یہ آپ کے لیے کارآمد نہ تھا، کیونکہ آپ رفاقت کے بجائے دوستیاں بنا رہے تھے۔ پس خدا نے ہمیں اپنے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے بنایا۔ وہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ تیسری بات جو آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو پھلدار ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر خلق کیا ہے، پیدائش کے پہلے 2 ابواب میں، اور ان کو برکت دی اور فرمایا، پھلو اور بڑھو۔ آپ کو پھل لانے کی بلاہٹ ہے، آپ کو پھلنے اور بڑھنے کی بلاہٹ ہے، آپ کو پھلنے اور بڑھنے کی بلاہٹ ملی ہے۔ لیکن آپ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مقدس یوحنا 15 میں یسوع فرماتا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ جو کوئی مجھ میں قائم رہتا ہے، رفاقت کو دیکھیں، مجھ میں قائم رہو، میں تم میں قائم رہوں گا۔ اگر مجھ میں قائم رہو گے، پھل لاؤ گے۔ آپ کو اس رفاقت کی ضرورت ہے، اور جتنی زیادہ آپ کی رفاقت ہوگی، اس کا نتیجہ پھل ہے۔ اگر آپ اپنی شناخت کو عبادت، رفاقت اور قائم رہتے ہوئے پھل لانے پر قائم کریں تو آپ اپنی شناخت کو سطح پر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کو فکر نہ ہوگی کہ آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں، آپ کون ہیں، یا آپ کا ذاتی تاثر کیا ہے۔ یہ سب کوڑا کرکٹ بہہ جائے گا، اور آپ جو ہیں اس میں آزادی پائیں گے۔ آپ تندرست ہوں گے، آپ کے تحفظات دور ہو جائیں گے۔ آپ کی ذہنی باتیں، اپنے متعلق باتیں کرنا، اور جہاں کہیں جائیں انہیں لے جانا، تحفظات جاتے رہیں گے۔ آپ کو اپنی شناخت جاننے کی ضرورت ہے۔ ترکی کے کسی مقام پر خدا نے ایک غیر مسیحی خاتون کو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے چنا۔ ہمارے پاس اطمینان، شادمانی اور محبت کے علاوہ ہر چیز تھی جس کا آپ تصور کر سکتے ہوں۔ میں اپنے مذہب کی طرف اور جھک گئی۔ میں اپنے معبود کی بابت مزید جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر میں اپنے خدا کو ڈھونڈ لیتی تو وہ میری دعاؤں کا جواب دے سکتا تھا، میرے حالات بدل سکتا تھا۔ میں نے 12 برس کی عمر میں مذہبی تعلیم پائی، جس کی وجہ سے میرے اندر برائی سرایت کر گئی۔
बतौर 12 बरस की एक लड़की में मजहब की खातिर मरने या मार डालने का जुनून रखती थी और मैं ऐसा ही करना चाहती थी। और फिर मैं उस शख्स से मिली, मेरी नौउम्री में हमारी शादी हो गई। एक और तरह के अलमिए का आगाज हुआ। उसने मुझे हर रोज पीटना, फर्श पर गिराकर ठोकरें मारना और लोगों के सामने तमांचे मारने शुरू कर दिए। मैं अपने देवता की बाबत जानना चाहती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर मुझे देवता मिल गया तो मेरी दुआओं का जवाब देगा और वो मेरे हालात बिल्कुल बदल सकता है। और फिर मैं उस शख्स से मिली, हमारी शादी हो गई। जबकि मैं नाबालिग थी, एक और तरह की मुसीबत शुरू हुई। उसने मेरे गले पर छुरी रख दी और मैं फर्श पर गिरी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो वक्त था जब मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। बस मैं आज़ादी का ख्वाब देखती थी। मैंने सोचा मैं अमेरिका जाऊंगी और थोड़ी देर बाद मैं एक नशई से रिश्ता जोड़ बैठी और उससे मेरी जिंदगी में एक और सदमा आया। मैं 28 बरस की थी, 2 बार तलाक याफ्ता, एक तन्हा मायूस माँ। मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई, जिंदगी जीने की काबिल नहीं। और मैं काम पर गई और खुदकुशी की मंसूबाबंदी की। मैं बाथरूम में गई। मैंने खुदा के सामने दिल खोल दिया और कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तूने क्यों मुझे तर्क कर दिया है? मैंने अपना चेहरा साफ किया और अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मेरे खुदावंद यीशु ने मुझसे बात की है। वो चाहता है कि मुझे बताऊं कि ना तो आपको छोड़ा गया और ना ही रद्द किया गया है। वो इसी वक्त आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करना चाहती हैं। और मैंने फर्श पर मुंह के बल होकर कहा, हाँ हाँ यीशु, हाँ। और उतना ही था। एक हाँ मुझे खुदा की बादशाही में ले आई। एक हाँ ने मेरी जिंदगी बदल दी।